بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلیک ڈیڈ کے دوست پیری کاول کے نام کی شمولیت ناگزیر تھی۔ کھوپڑیوں پر جمی ہوئی برف پگھلنے کے بعد CIA والے تیزی سے پیش رفت کر رہے تھے۔ ادھر وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے اور ادھر ہمارا طیارہ ہمیں تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف اڑائے لیے جا رہا تھا۔ اگر ہم بلیک ڈیڈ کی فرمائش پر نیو یارک سے اپنی روانگی کے پروگرام کو چند روز کے لیے ملتوی کر دیتے تو امریکہ ہی ہمارا مقتل ثابت ہو سکتا تھا۔ لندن سے دبئی تک کی پرواز 6 گھنٹوں کی تھی، مگر وقت میں 3 گھنٹوں کے فرق کی وجہ سے ہم شام کے وقت وہاں پہنچے۔ ہماری پرواز وہاں کافی دیر رکی رہی۔ مسافروں کی ایک بڑی تعداد دبئی میں اتر گئی۔ آگے جانے والوں کو ٹرانزٹ لاؤنج میں جانے کی اجازت مل گئی۔ دبئی کی ڈیوٹی فری شاپ سے ویرا نے میرے منع کرنے کے باوجود کچھ ایسی چیزیں خرید ڈالی جو پاکستان میں ممنوع تھیں۔ لاؤنج میں ہماری پرواز کی آگے روانگی کا اعلان ہوا۔ مسافر سمٹ کر واپسی کی راہ ہو لی ہے۔ اس وقت تک جہاز میں دبئی سے مسافروں کی نئی کھیپ سوار ہو چکی تھی۔ ان میں سے بیشتر پاکستانی تھے جو اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھے اور چھٹیوں پر یا معاہدہ ختم کر کے پاکستان جا رہے تھے۔ دبئی سے کراچی تک کی پرواز بہت طویل نہیں تھی۔ کھانے پینے کا ایک بھرپور دور ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی کراچی پہنچنے کا اعلان ہو گیا۔ میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ کراچی میں گزارا ہے۔ جوانی میں لاہور کو خیر بات کہنے کے بعد میں نے ایک بے سر و سامان مہمان کی طرح اس شہر کی مٹی پر پہلا قدم رکھا تھا اور پھر کراچی کی زمین قدم یوں جب پکڑے کہ میں یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ لاہور میں میرے سوتیلوں نے مجھ سے جو کچھ اور جتنا کچھ غصب کیا تھا، کراچی نے مختصر سی مدت میں اس سے کہیں زیادہ مجھے لوٹا دیا اور اتنا سیر چشم بنا دیا کہ مجھے کبھی مڑ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت تک پیش نہیں آئی۔ مجھے کراچی سے پیار تھا۔ اس پیار میں جہاں کراچی کی خوبیوں کا حصہ ہے، وہیں اس کی خامیوں اور خرابیوں کا بھی کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ شہر میں رہتے اور شب و روز اس کی کوچہ نوردی کرتے ہوئے مجھے اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ چند حصوں کو چھوڑ کر پورا شہر بے ترتیبی اور بد نظمی کا شکار ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی منظم منصوبہ بندی کے بجائے ہنگامی ضرورتوں کے تحت بڑے بڑے میدانوں کو آبادی میں بدل کر شہر کو وسعت دی گئی ہے۔ مگر اس رات شہر پر جہاز کی پرواز کے دوران میں مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ دنیا کے دوسرے مشہور شہروں کی طرح رات کے اندھیرے میں کراچی کا فضائی منظر بھی بہت حسین ہوتا ہے۔ فضا سے شہر میں ہر طرف لمبی لمبی روشن اور اندھیری سڑکوں کا جال پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ روشن شاہراہوں کی پہچان ان کی روشنیاں تھیں اور جو سڑکیں تاریک تھی ان کی نشاندہی گاڑیوں کی روشنیوں کی قطاروں سے ہو رہی تھی۔ پارک، عمارتیں، کارخانے اور میدان سب ایک دوسرے سے الگ اور خوشنما نظر آ رہے تھے۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش امارات کا وہ جہاز کچھ دیر تک شہر کی فضاؤں میں یوں ہی منڈلاتا اور میری آرزوؤں کو تھپکیاں دیتا رہے، لیکن کنٹرول ٹاور جہاز کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ چکر پورا کرتے ہوئے جہاز نے اپنی بلندی مزید کم کی اور لینڈنگ پوزیشن لیتا چلا گیا۔ رن وے اور ٹرمینل کی عمارت کے درمیان جہاز سے اتر کر بس میں سوار ہوتے ہوئے مجھے دل ہی دل میں بے نام سی ندامت ہو رہی تھی۔ نیو یارک گیٹ وے کا اور پھر دبئی کے بعد کراچی ایئرپورٹ کا تاثر کچھ بہتر نہیں تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے زیب النساء اسٹریٹ کے بڑے پورے بازار سے اٹھا کر پنڈی بٹیاں کے گرد آلود چوک پر کھڑا کر دیا ہو۔ عمارت اور سہولتوں کی طرح کراچی ایئرپورٹ خدمات کے میدان میں بھی پسماندہ تھا۔ اہلکار اپنی فرائض تندہی سے انجام نہیں دے رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی دانست میں مسافروں پر احسان کر رہے تھے۔ نیو یارک سے کراچی تک کے سفر میں میرے متعدد تجربات کے درمیان اتنا کم وقفہ تھا کہ مجھے وہ فرق شدت سے محسوس ہو رہا تھا اور شاید ادھر آنے والا ہر مسافر ہی محسوس کرتا ہے۔ اول خان کی ہدایت کے مطابق ویرا مجھ سے پہلے طیارے سے نکلی تھی۔ گو ہم دونوں ایک ہی بس میں سوار ہو کر ٹرمینل تک آئے تھے، مگر وہاں میں نے پھر پسپائی اختیار کر لی اور ویرا آگے نکل گئی۔ میں کسٹم کے مرحلے پر پہنچا تو سوٹ کیس پر لگے ہوئے بیگیج ٹیگ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے اس اپنے سفر کی ابتدا نیو یارک سے کی تھی۔ میرے حصے میں آنے والے افسر نے
ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سوٹ کیس کھولنے کی ہدایت دی۔ اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ میں نے کسی ہچر مچر کے بغیر اس کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوٹ کیس ایک ہی ہے، آخرکار وہ مجھ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا، اور یہ بھی بڑی حد تک خالی ہے۔ میں نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ امریکہ سے آنے والے مسافر سامان کے ضمن میں وزن کی قید کی بجائے مقررہ سائز کے اندر 2 سوٹ کیسوں کی اجازت ہونے کی وجہ سے عام طور پر لدے پھندے آتے ہیں۔ وہ افسر اسی معیار کا عادی تھا۔ میرا ایک ہلکا پھلکا سوٹ کیس اس کی نگاہوں میں شاید چبھ رہا تھا۔ اسکاچ وغیرہ تو ضرور ہوگی، اس نے بے تکلفی سے اگلا سوال کیا۔ میدے میں موجود ہے، سوٹ کیس اور بریف کیس میں کچھ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ بھائی تو پھر امریکہ کیوں گئے تھے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے میرا کھلا ہوا سوٹ کیس بے اعتباری سے اپنی طرف گھما لیا۔ کپڑوں وغیرہ کو اچھی طرح زیر و زبر کرنے اور سوٹ کیس کی دیواروں کو ٹٹولنے کے باوجود اسے کچھ نہ ملا تو اس نے میرا بریف کیس بھی کھلوا لیا۔ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو کر اس نے بد دلی کے ساتھ مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ خاصا وقت برباد کر کے میں باہر آیا تو ویرا کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں ایجنٹوں کی بھیڑ سے بچتا بچاتا خود ہی ایک بارش ٹیکسی ڈرائیور تک جا پہنچا۔ صاحب میٹر سے 50 روپیہ زیادہ دینا ہوگا، اس نے کسی مول تول کے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب میٹر موجود ہے تو 50 روپے کس بات کے لوگے؟ رقم معمولی ہونے کے باوجود مجھے اس کا تحکمانہ لب و لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ ہم نہیں لے گی، اس نے اسی تیور سے جواب دیا۔ ادھر سے سواری اٹھانے والے ڈرائیور سے پولیس 50 روپے لیتی ہے، ہم اس کو دے گی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا، بات سمجھ میں آ گئی تھی، وہ واقعی شریف ڈرائیور تھا، ورنہ سنا یہ تھا کہ کراچی کے بیشتر ٹیکسی ڈرائیور باہر سے آنے والوں سے ڈالروں اور ریالوں میں کرایہ طے کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے میرا سوٹ کیس ڈگی میں رکھا اور اپنی نشست پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیلف لگایا۔ میں پہلے ہی اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ پارکنگ ایریا سے نکاس کے راستے پر سفید وردی میں ملبوس ٹریفک کا ایک سپاہی ٹریفک کنٹرول کرنے کے بہانے ٹیکسیوں کی نگرانی اور وصولی پر مامور تھا۔ میرے ڈرائیور نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر اپنی مٹھی میں دبا ہوا 50 روپے کا نوٹ سپاہی کے ہاتھ میں منتقل کیا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی۔ کیا لاہور پڑ رہے تھے؟ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو چھیڑنے کی نیت سے سوال کیا۔ وہ سر جھٹک کر غصے سے اپنے لب و لہجے میں بولا، ہم جانتی ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہوتے ہیں، مگر کیا کرے، روزی کیسے کمائے؟ پیٹرول مہنگا ہو چکا، کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بابو لوگ اب ٹیکسی کا رخ ہی نہیں کرتے۔ شہر میں خالی ٹیکسیاں ماری ماری پھرتی ہیں، ادھر سواری ملتی ہے تو رشوت دینی پڑتی ہے۔ ہم یہ برا کام کرتی ہے تو لاہور پڑتی ہے۔ وہ کراچی نہیں، شاید پاکستان کے ہر بڑے شہر کا المیہ تھا کہ وہاں خدا ترس اور سادہ لوگوں کے لیے پیسہ کمانا ذرا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن رزق حلال کمانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ رشوت، ناپ تول کی چوری، معیار میں ملاوٹ اور جھوٹ کے بغیر کسی بھی چھوٹے یا بڑے دھندے میں 4 پیسے کمانا روز بے روز مشکل تر نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے فلیٹ تک کا فاصلہ خاصا طویل تھا، لیکن راستہ سیدھا اور صاف ہونے کی وجہ سے میں ٹھیک 9 بجے اپنے فلیٹ والی عمارت کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ ٹیکسی رکتے ہی سلطان شاہ میرے قریب آ پہنچا۔ ویرا سے خبر ملنے کے بعد شاید وہ میرے استقبال کے لیے پہلے سے نیچے آن موجود ہوا تھا۔ میرے نیچے اترتے ہی وہ دونوں بازو پھیلا کر والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصا کمزور ہو چکا تھا۔ میرے اصرار کے باوجود سوٹ کیس سلطان شاہ نے اٹھایا، اپنی مادری زبان میں ٹیکسی ڈرائیور سے چند دوستانہ فکروں کا تبادلہ کیا اور پھر میرے ساتھ لفٹ کی طرف چل پڑا۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا ہے، مگر یہ شکوہ رہے گا کہ تم اطلاع دیے بغیر خاموشی سے یہاں پہنچ گئے۔ کہیں سے ایک فون ہی کر دیا ہوتا تو ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہوتے۔ ہم خیریت سے آ چکے ہیں، اب سارے گلے شکوے بھول جاؤ۔ وہاں کی کہانیاں سنو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ہم ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ میں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر پھر پوچھا، ویرا تو آ گئی ہے نا؟ وہ نہ آتی تو مجھے تمہارے آنے کی اطلاع کیسے ملتی؟ تھوڑی سی موٹی ہو کر آئی ہے۔ اوپر پہنچتے ہی غزالہ سے گلے مل کر یوں رو رہی تھی جیسے اسے برسوں کے بعد دیکھا ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ ویرا اپنی ساری فطری عیاریوں اور خود غرضیوں کے باوجود ہم لوگوں کے ساتھ بہت مخلص تھی۔ اس کے ساتھ امریکہ تک کا 2 طرفہ سفر کر کے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے دعوے صرف زبانی نہیں تھے، اس نے عملی طور پر اپنے وطن کی مٹی سے اپنا ہر رشتہ توڑ کر اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ اس کی وہ قربانی بہرحال قابل قدر تھی۔ ڈور بیل کے جواب میں فلیٹ کا دروازہ غزالہ نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور فرتے جذبات سے اس کے یاقوتی لبوں کے گوشے کانپنے لگے۔
کہ میرے وجود کے کسی حصے سے سرور و آسودگی کی ایک طاقتور لہر ابھری اور مجھے اپنی گرفت میں لیتی چلی گئی۔ سلطان شاہ سوٹ کیس لیے میرے پیچھے موجود تھا۔ ویرا غزالہ کی پشت پر تھی۔ میں نے ویرا کی پرواہ کیے بغیر مغلوب ہو کر غزالہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سلطان شاہ کے کمرے میں لیتا چلا گیا، کیونکہ اس وقت وہی دروازہ سب سے قریب نظر آ رہا تھا۔ غزالہ سسکیاں لیتی ہوئی میرے سینے سے لپٹ گئی اور میں نے پوری قوت سے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس سے دور رہ کر میں نے اس سے جن بے وفائیوں کا ارتکاب کیا تھا، ان کی یاد اس وقت میرے دل اور ضمیر پر ملامت کے کوڑے برسا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر وفا کی اس دیوی کے قدموں میں ڈال کر اس سے اپنے ان گناہوں کا اعتراف کروں اور پھر اس سے معافی کی التجا کروں، مگر وہ بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ان جذباتی لمحات میں کیا ہوا؟ کوئی غلط فیصلہ مجھے ہمیشہ کے لیے غزالہ کی نظروں سے گرا سکتا تھا۔ دل اور وہ بھی ٹوٹ کر چاہنے والی ایک حسین اور نوجوان بیوی کا دل ایسے آئینے کے مانند ہوتا ہے جس پر آیا ہوا بال کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ میری سزا کے لیے میرے ضمیر کا بوجھ ہی کافی تھا۔ میں تلخ حقیقتوں کا اعتراف کر کے غزالہ کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ کرنل زوار زیدی، شمع خاتون اور کامران جیسے قریب ترین رشتہ داروں کی پدری، مادری اور برادرانہ محبتوں کو یکے بعد دیگرے کھو دینے کے بعد غزالہ نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے مجھے اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ اس کی خوشی، سربلندی اور پندار کی خاطر میں اس کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں کر رکھتا تھا۔ میں بس اپنے عمل سے ہی اس کے ہر خاموش سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ میں نے لات مار کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اول خان مخلص، راستگو اور صلح جو آدمی ضرور تھا، مگر اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ ہم سے پہلے فلیٹ پہنچ کر اپنی پوزیشن مشکوک بنا لیتا۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ویرا کی بنائی ہوئی گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اول خان آ پہنچا۔ وہ ایسے پرتپاک اور بے ساختہ انداز میں ہم دونوں سے ملا جیسے وہ ہماری آمد کے پروگرام سے واقع بے خبر رہا ہو۔ ویرا کو اس نے محض الیک سلیک کر کے ہی بخش دیا، لیکن مجھ سے اس کی کسر پوری کر لی۔ بغل گیر ہو کر میرے رخسار اور پیشانی کے یوں بوسے لیے کہ میں شرمسار ہو کر رہ گیا۔ تم نے کمال کر دیا، تم واقعی ذہین اور ناقابل شکست انسان ہو، مار کھا کر بھرپور بدلہ لینے کے فن سے واقف ہو۔ وہ مجھے لپٹائے پرجوش لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ مجھے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ تم نے ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ان سے حساب کتاب کیا ہے۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ ضرور ہوا ہوگا، مگر یہ قصور ایسا تو نہیں ہے کہ تم میری ہڈی پسلی ایک کر دو۔ اب چھوڑ بھی دو تاکہ میں چند پورے اور گہرے سانس لے کر اپنے اوسان بحال کر سکوں۔ اب وہ تمہارے نام سے کانپنے لگیں گے۔ اول خان نے ہنستے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ تمہاری باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن یہ چما چاٹی کی کیا توق تھی؟ میں نے ہتھیلی سے اپنی پیشانی اور رخساروں کو رگڑتے ہوئے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ اسے بھائیوں والے پٹھانی مبارکباد سمجھ لو۔ دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں گود میں اٹھا کر ناچنا شروع کر دوں۔ اول خان کے ایک لفظ سے اس کی دلی مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ کارنامے میں نے انجام نہیں دیے، ان میں ویرا بھی میرے ساتھ شامل تھی۔ ایسی ہی تھوڑی سی مبارکباد اسے بھی دے دیتے۔ میں نے کہا، اسے کیوں بھول بیٹھے؟ ہاں دیکھو، وہ بیچاری حسرت سے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان شاہ بول پڑا۔ میرے منہ نہ لگنا۔ ویرا اس پر برس پڑی۔ میں تمہاری طرح گئی گزری نہیں ہوں کہ دوسروں کی ستائش کے لیے تڑپتی پھروں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دماغی طور پر تمہاری صحت ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ بس۔ اول خان نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے دونوں کو خاموش کر دیا۔ حیرت ہے کہ اتنے دنوں تک ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی تمہارے دلوں کی قدورت کم نہیں ہوئی۔ ہمیں صرف وہی باتیں معلوم ہیں جو ڈینی نے فون پر بتا دی یا امریکہ کے اخباروں نے چھاپ دی۔ ہمیں ان دونوں سے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ بے مقصد لڑائی جھگڑے میں وقت مت برباد کرو۔ وہ لمبی کہانیاں ہیں، چلتی رہیں گی۔ یہ بتاؤ کہ یہاں کا کیا حال چال ہے؟ میں نے صوفے پر پہلو بدل کر بے تکلفی سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ بدری ناتھ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سلطان شاہ نے ٹانگ اڑا دی۔ یہاں کے اخباروں نے فیئر فیکس میں CIA کے سربراہ کے ساتھ بدری ناتھ اور 2 دوسرے افسروں کی موت کی خبر چھاپی تھی۔ ہم سب کا خیال تھا کہ وہ تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے۔ میں نے لندن سے فون کر کے اول خان کو اس بارے میں بتا دیا تھا، مگر اول خان نے وہ گفتگو غزالہ اور سلطان شاہ سے پوشیدہ رکھی تھی، اس لیے اس کا وہ سوال حق بجانب تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز کے بعد بدری ناتھ ہمارا آخری نشانہ تھا۔ حالات کچھ ایسے سازگار ہوتے چلے گئے کہ ہم نے اس کے ساتھ CIA والوں کو بھی اڑا دیا۔ وہ لوگ تفتیش کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم وہاں سے فوراً نہ نکلے ہوتے تو اب تک پھنس چکے ہوتے۔ تم بھول رہے ہو، ویرا نے میری توثیق کی۔ ڈیوڈ اسٹارز اور بدری ناتھ کے درمیان نیک موڈلے کو بھی ٹھکانے لگایا گیا تھا۔ اب اس کی چھٹیاں
خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ واہ، وہ خبیث بھی مارا گیا۔ اول خان خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے بارے میں ابھی تک کہیں سے کوئی سنگن نہیں ملی، بس یہ معلوم ہے کہ وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اسے گمشدہ تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی لاش اب تک دریائے ہوڈسن کی مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوگی۔ اسے ویرا نے اپنے دستے خاص سے مشینی سولی پر ٹانگا تھا۔ تم 1.5 آدمی وہاں اس قدر خون ریزیاں کرتے پھر رہے تھے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ سلطان شاہ نہ جانے مزید کیا کہنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ تم شر انگیزی سے باز نہیں آؤ گے، یہ تم 1.5 آدمی کی منطق کہاں سے نکال لائے؟ میرے تیور دیکھ کر سلطان شاہ بکھلا گیا۔ میرا مطلب تھا کہ پیسے تو تم 2 ہی تھے، لیکن گواہی کا کوئی چکر ہوتا تو تم 1.5 ہی رہ جاتے۔ وہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے نا۔ اگر تم اپنی زبان اور کھوپڑی پر قابو نہیں رکھ سکتے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاؤ، کچھ اہم باتیں طے کر کے ہمیں آرام بھی کرنا ہے۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت طویل اور مسلسل سفر سے آئے ہیں۔ اس وقت تمہاری چھیڑ چھاڑ کسی بدمزگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ میں محتاط رہوں گا۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے وعدہ کیا۔ میں کون اکھیوں سے دیکھ چکا تھا کہ سلطان شاہ کی زبان سے 1.5 آدمی کا ذکر سنتے ہی ویرا کے تیور خراب ہو گئے تھے۔ اگر میں بروقت دخل اندازی نہ کرتا تو ویرا سلطان شاہ پر برس سکتی تھی۔ میری سرزنش کے نتیجے میں ویرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں یہاں کے حالات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اول خان کو یاد دلایا۔ مجھے لندن ہی سے یہ فکر لاحق تھی کہ اول خان کے آدمیوں نے ہمارے فلیٹ کے پاس کن مشتبہ افراد کو منڈلاتے دیکھا تھا۔ سلطان شاہ کی واپسی کے بعد سے میرے 2 آدمی مسلسل اس فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اول خان بتانے لگا، سلطان شاہ نے میری ہدایت کو نظر انداز کر کے راہ کے 2 مقامی انفارمرز کو گھٹنے توڑ کر جب سے معذور کیا ہے۔ حالات نے نئی کروٹ لی ہے۔ وہ دونوں بار رسوخ سرکاری اہلکار ہیں اور اسی وجہ سے ضمانت پر رہا ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہی کے کچھ آدمی بدلہ لینے کے لیے تمہارے فلیٹ کے قرب و جوار میں منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ غزالہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں تمہیں ہراساں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 روز پہلے میرے آدمیوں نے یہاں 2 مشکوک آدمیوں کو منڈلاتے دیکھا تھا۔ وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر گھٹنوں سے معذور ہو جانے کے باوجود ان کا گمانڈ خاک میں نہیں ملا ہے تو میں ان کا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ مجھے صرف تمہاری اجازت درکار ہوگی۔ سلطان شاہ نے مجھ سے کہا، تو تمہاری یہی خود سری نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جب اول خان نے تمہیں کسی مہم جوئی سے روکا ہوا تھا تو تمہیں ان کا رخ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ وہ تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اول خان نے دن رات ایک کر کے نیچرل انفارمیشن سیل کو توڑا تھا۔ ان کے لیے کام کرنے والوں کی گرفتاری بھی آسان نہیں تھی۔ بعد میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر قیدیوں سمیت وہ کیس پولیس کو منتقل کرنا پڑا اور وہاں سے وہ دونوں رہا کر دیے گئے۔ تم یہاں نہیں تھے مگر میں نے دیکھا تھا کہ اس واقعے نے اول خان کو کس قدر مایوس اور بد دل کیا تھا۔ میں صرف اول خان کی عشق شوئی کے لیے ان کے پیچھے گیا تھا۔ اگر ان کے 2 آدمی یہاں تک پہنچے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے جانے والے حملے میں تمہارے ملوث ہونے کا سراغ لگا چکے ہیں۔ تم پر کہیں بھی وار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھا جائے گا۔ میں ان حرامزادوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ وہ ہیں کون لوگ؟ ویرا نے اس گفتگو میں پہلی مرتبہ حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ گریڈ 17 اور 18 کے سرکاری افسر ہیں، انتہائی اوباش اور رنگین مزاج ہیں۔ انہی چکروں میں وہ انڈین ہائی کمیشن کی دعوتوں میں جاتے تھے جہاں وہ راہ والوں کے نیچرل انفارمیشن سیل کے چنگل میں پھنس گئے۔ اول خان نے وضاحت سے بتایا، راہ والے ان کے کسی کام نہیں آ سکتے اور نہ اس گریڈ کے افسر بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ویرا نے اعتراض کیا، آخر ان کے اثر و رسوخ کا وہ کون سا ذریعہ ہے جو ان کی رہائی میں مددگار ثابت ہوا؟ میں ابتدا ہی میں ویرا کے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا مگر میں نے اس کی جرا میں بالکل مداخلت نہیں کی۔ خاموش بیٹھا اس کی اور اول خان کی باتیں سنتا رہا۔ اگر مجھے مزید 2 دن مل جاتے تو میں ان سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے کہ وہ دونوں مقامی ڈرگ مافیا کے کارندے ہیں۔ ان کی پشت پناہی کرنے والوں نے ہی ان کی رہائی کا بندوبست کرایا ہوگا۔ ایسے لوگ اعلیٰ افسران اور طاقتور مقامی وڈیروں، جاگیرداروں وغیرہ سے گہرا میل جول رکھتے ہیں۔ اول خان نے مزید تفصیل میں جاتے ہوئے کہا، شاید انہی کے احماء پر یہ کیس پولیس کو دیا گیا تھا۔ مقامی ڈرگ مافیا؟ ویرا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر کہا،
بات اسی نقطے پر آ گئی جو جہاز میں ہماری گفتگو کا موضوع تھا۔ یہ مافیا ہی اس ملک اور سسٹم کی سب سے بڑی دشمن ہے، کسی کو اپنے مفاد کے خلاف نہیں چلنے دیتی۔ اس نے خاموش ہو کر سگریٹ سلگائی، پھر اول خان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم کو کیسے شبہ ہوا کہ وہ کسی ڈرگ مافیا کے کرندے ہیں؟ جن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بڑی رشوتیں لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں متوسط بلکہ غریب دہی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے ٹھاٹ باٹ رئیس زادوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ انہیں یہ پیسہ ایسے ہی لوگ دے سکتے ہیں جن کی اندھی آمدنیاں ہوں۔ ان کے عہدے غیر اہم ہیں، پھر کوئی ان پر پیسہ کیوں لٹا رہا ہے؟ ویرا بال کی کھال نکالے جا رہی تھی۔ سلطان شاہ خوش تھا کہ ویرا نے اس معاملے میں گہری دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اول خان کو لاجواب پا کر میں نے زبان کھولی۔ بظاہر ان کے عہدے غیر اہم ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسمگلر ان کی بے خبری میں ان سے کوئی بڑا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ یہ کسی اسمگلر کی سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں عمر بھر اسی گریڈ اور عہدے پر نہیں رہیں گے۔ وہ ترقی پا کر کہیں بھی پہنچ جائیں اور اپنے موسن یا موسنوں کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ایسے زر خرید افسر ہمیشہ بہت کام آتے ہیں۔ مجھے تمہاری کسی بات پر شبہ نہیں۔ ویرا نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اگل کر اول خان سے کہا، جہاز میں ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ ہم دنیا بھر میں اپنے دشمنوں کو مارتے پھر رہے ہیں، مگر اپنی آستین میں پلنے والے دشمنوں کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ میں یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ سلطان شاہ کے ہاتھوں معذور ہونے والوں کے بارے میں تمہارے شبہات کس حد تک درست ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم جہاز میں بات کر رہے تھے اور یہاں ہمارے لیے وہی کام تیار تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، اگر آج کی رات مجھے گہری نیند آ گئی تو کل سے میں میدان میں آ جاؤں گا۔ سلطان شاہ کے بعد اب تم خود ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرو گے؟ اول خان نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہ چھچورے لوگ ہیں، کسی طرح بھی اس قابل نہیں کہ تم ان پر اپنا وقت برباد کرو۔ وہ آئزک بیل سے زیادہ چھچورے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہاں تھے تو وہ نیو یارک سے فون پر ہمیں گیدڑ ببکیاں دیتا رہتا تھا۔ وہاں پہنچے تو وہ تیسرے درجے کے کسی چور کی طرح ہم سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ گیپ کا ہے۔ اسے اچانک ہی وہ معاہدہ یاد آ گیا۔ میں نے تمہارے ڈی کوڈ کی ہوئی تحریر اپنے کمانڈر کو بھجوا دی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں ہے کہ امریکہ جیسی جمہوری ریاست میں صدر کسی فرد یا تنظیم کے ساتھ ایسا مجرمانہ معاہدہ کر سکتا ہے۔ پھر تم بھی اسے بھول جاؤ۔ مشکل یہی ہے کہ امریکہ کی ساکھ کی وجہ سے کسی کو اس کا اصل چہرہ نظر نہیں آتا۔ واٹر گیٹ اور اس جیسے کئی اسکینڈل آج امریکی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، تم برا مان گئے، مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے۔ تم نے اپنے ہر سکھ کو تاج کر اور بھیانک خطرات مول لے کر ان کاغذوں تک رسائی حاصل کی ہوگی۔ ان پر بے اعتباری سے تمہیں ضرور دکھ ہوا ہوگا، مگر میں نے تمہیں صحیح صورتحال بتا دی۔ میجر جنجوا کے بھیجے ہوئے 5 اصل کاغذ میرے پاس محفوظ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں کوئی بھی جھٹلانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا۔ تم چاہو تو اب ان تمام کاغذوں کو آگ لگا سکتے ہو۔ اول خان اپنی جگہ چھوڑ کر میرے برابر میں آ بیٹھا۔ تم زندگی کی بدترین حقیقتوں سے روبرو لڑنے والے سپاہی ہو۔ تمہیں اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی طرف سے بے اعتباری کے اظہار سے ہمارے کام کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ویرا نے لقمہ دیا۔ ہم نے گیپ کا مسودہ کسی انعام یا عزت افزائی کے لالچ میں حاصل نہیں کیا تھا۔ اسے متعلقہ لوگوں تک پہنچانے کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا۔ وہ جو چاہیں کریں۔ یہ وہ لا تعلقی ہے جو اجتماعی روپ دھار لے تو ایک ڈراؤنا روگ بن جاتی ہے۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے یاد دلایا۔ اسے تم نے ہمارا بنیادی مرد قرار دیا تھا اور اب خود اسی میں مبتلا ہو رہی ہو۔ یہ ایک مختلف معاملہ ہے، ویرا نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ گیپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ملک کے بارے میں امریکہ کے گندے عزائم سے شاید ساری دنیا واقف ہے۔ وہ زبانی باتیں ہیں، ایک ٹھوس دستاویزی ثبوت کے ساتھ امریکہ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ایک آدمی کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جا سکتا، خواہ وہ آدمی اسپیشل ٹاسک فورس کا نیک نام سربراہ ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ گیپ صرف پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ نہیں ہے، اس میں ایران اور افغانستان کا بھی ذکر ہے، جبکہ اس کی روح اسلامی دنیا کی بدترین مخالفت ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایسی اہم دستاویز کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اجازت دو کہ میں وہ 5 اصل کاغذ اپنے سربراہ کو بھیج دوں۔ وہ مجھ سے زیادہ ایماندار اور محب وطن ہے۔ وائٹ ہاؤس کے لیٹر ہیڈ پر ٹائپ کیے ہوئے اصل دستخطوں اور مہروں والے وہ کاغذ مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ میرے لیے ان کاغذوں کی رازداری اسی وقت تک ضروری تھی جب تک ہم دونوں امریکہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب تم جس طرح چاہو انہیں استعمال کر سکتے ہو، مگر یہ یاد رہے کہ ان کاغذوں کا
اطلاف میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا، وہ استعمال نہ ہوں تو واپس مجھے مل جانے چاہیے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اول خان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یقین دلایا، ایسا نہ ہو کہ گیپ کا اصل مسودہ نیچرل انفارمیشن سیل کے مجرموں کی طرح ایس ٹی ایف کی تحویل سے کسی اور کے پاس جائے اور وہاں سے غائب کر دیا جائے۔ غزالہ نے اندیشہ ظاہر کیا، سب سے بڑا خطرہ یہی ہو سکتا ہے۔ میں نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی۔ اول خان بے بسی سے شانے اچکا کے بولا، تم بھول رہے ہو کہ اسپیشل ٹاسک فورس اپنی جگہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ گیپ کی بنیاد کسی اجلاس یا احتجاج کی ضرورت پیش آئی تو یہ کام دفتر خارجہ یا کوئی اور مرکزی محکمہ انجام دے گا۔ ہمارا سربراہ مسودہ متعلقہ لوگوں کو پہنچا دے گا، آخری فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کریں گے، بعد میں ہم ان سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکیں گے، یعنی بے بس ہو جائیں گے۔ غزالہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، گیپ کے اصل مسودے اور میری ڈی کوڈ کیے ہوئے متن کو اول خان نے غزالہ اور سلطان شاہ سے پوشیدہ نہیں رکھا تھا۔ میری کارکردگی سے آگاہ کرنے اور اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اس نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ غزالہ کے سوال اور اول خان کے جواب پر ہمارے درمیان ایک طویل بحث شروع ہو گئی۔ مسئلے کے سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ گیپ کی بنیاد پر صرف اور صرف سرکاری سطح پر ہی کوئی احتجاجی کارروائی ہو سکتی تھی، انفرادی طور پر ہم اسے کہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ وہی فیصلہ ہوا جو ہونا تھا، یعنی گیپ کے بارے میں اول خان کو پورا اختیار دے دیا گیا۔ اس بحث میں بعض ایسی باتیں بھی سامنے آئیں جو اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی۔ پہلا اور قوی امکان یہی تھا کہ امریکی حکومت گیپ کو اپنی سرکاری دستاویز تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیتی، اس طرح وہ بہت سی وضاحتوں اور تلخیوں سے اپنا دامن صاف بچا سکتے تھے۔ گیپ کے وجود اور گم شدگی کا قصہ نیو یارک اور واشنگٹن کی فائلوں میں دفن ہو کر رہ جاتا۔ سرکاری رازوں کے قانون کے تحت مقررہ مدت گزرنے کے بعد وہ دستاویز کبھی منظر عام پر آتی تو قصہ پرینہ ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو چکی ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا فرق پڑتا کہ امریکہ پاکستان کے خلاف سرکاری سطح پر صہیونی مفادات کو بروئے کار لانے میں محتاط ہو جاتا۔ دوسرا اور موہوم سا امکان یہ تھا کہ وہ امریکہ سے ایک اہم سرکاری راز کی چوری پر زبردست احتجاج کر کے پاکستان کے اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیتے اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر دیتے کہ گیپ کے ساتھ اسے چرانے والے مجرم کو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ یہ امکان کمزور اس وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ ایسی صورت میں وہ ایک بھڑکتا ہوا عالمی اسکینڈل بن جاتا جسے دنیا بھر کے اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں زبردست تشہیر ملتی۔ اس تشہیر کے نتیجے میں امریکہ کو صرف رسوائیاں ہی مل سکتی تھی، وہاں کی کوئی بھی حکومت ذلت کی اس توق کو اپنے گلے کی زینت نہیں بنا سکتی تھی۔ ہم دونوں امارات کی پرواز پر دبئی اور کراچی کے درمیان سفر کے دوران میں شکم سیر ہو کر آئے تھے۔ گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ ان تینوں کے لیے کافی تھا۔ اول خان کے انکشاف کی روشنی میں غیر ضروری طور پر گھر سے نکل کر کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ کھانے کے مختصر سے دور کے بعد اول خان رخصت ہو گیا اور ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے آئے۔ گھر پہنچتے ہی غزالہ سے تخلیے میں میری ملاقات ہو چکی تھی، مگر وہ شدید جذباتی ابال کے نازک لمحات تھے۔ وہ اچانک مجھے اپنے روبرو دیکھ کر شادی مرگ کی سی کیفیت سے دوچار تھی۔ اپنی گزشتہ تنہائی اور پھر میری رفاقت کے بھرپور یقین سے اس کے دل پر ایسی رکت طاری تھی کہ وہ میرے وجود کو چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے مسرت امیز موتیوں کی شفاف لڑیاں بہاتی رہی اور کوشش کے باوجود کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لا سکی۔ دوسری طرف میں خود اپنی پشیمانیوں میں گرا ہوا تھا اور اپنی شرمساری مٹانے کے لیے غزالہ کی دلجوئی کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ہمارے وہ لمحات خاموش مگر سرگرم وفاؤں کی تجدید میں بہت تیزی سے گزرے تھے اور ہم ذرا سی دیر بعد ہی بیرا اور سلطان شاہ کی محفل میں شریک ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد اپنی خوابگاہ کے تخلیے میں غزالہ پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں بہت کچھ تھا جو میرے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر میں نے اسے چھیڑنے میں پہل نہیں کی۔ وہ کچھ کہتی تو اس کے جواب میں میرے پاس بہت کچھ مواد موجود تھا۔ مجھے ندامت کے ساتھ یہ اعتراف ہے کہ میں نے اپنی عزیز از جان غزالہ کے اطمینان کے لیے امریکہ کے سنگین تجربات میں مبالغہ آمیزی سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ بستر پر میرے قریب بیٹھ کر سر جھکائے کہہ رہی تھی، بے کیف شب و روز یہی سوچتے گزر رہے تھے کہ آپ کا کام بڑا ہے اور سفر بہت طویل، شاید آپ کی واپسی مہینوں سے پہلے نہیں ہو سکے گی۔ آدمی ہر طرف سے خون آشام دشمنوں کے نرگے میں آیا ہوا ہو تو اسے اپنے ذات سے آگے کچھ سوچنے کی مہلت نہیں ملتی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔